الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال نبينا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, ईमान के बाद हमारे ऊपर, मुसलमानों पर 4 इबादतें फर्ज हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल की बहुत सारी सिफात हैं। उन सिफतों में सिफत जमाल भी है और सिफत जलाल भी है। तो उसने जो 4 इबादतें ईमान के बाद ईमान वालों पर फर्ज की है, उनमें से 2 इबादतों को जलाली इबादत के तौर पर और 2 को जमाली इबादत के तौर पर अता फरमाया। बुनियाद इस्लाम वाला हमसे, इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं, एक तो ईमान है, और नमाज का कायम करना है, ज़कात देना, हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। हर एक की अपनी हिकमतें
خاصیتیں، فضیلتیں اور اس پر اجر و ثواب الگ الگ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو نماز فرض فرمایا وہ اللہ کی صفت جلالت کا مظہر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہی واحد ایسی ذات ہے کہ بیک وقت اس کے اندر جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ کسی بندے پر رحمت بھی فرماتے ہیں اور کسی پر اپنے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی کہ دو ضد صفتیں ایک ساتھ اس کے اندر جمع ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ایک ہی وقت میں کسی کو موت دیتے ہیں تو کسی کو اسی وقت پیدا کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی گھڑی میں کوئی مر رہا ہے، اسی گھڑی میں کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ تو پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے اور موت دینا بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں بیک وقت اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح صفت جمال بھی اللہ کے اندر ہے، صفت جلال بھی اللہ کے اندر ہے۔ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں اللہ کی ذات میں مجتمع ہیں، جمع ہیں۔ تو اس نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو دو عبادتوں میں جلال ہی جلال اللہ کا نظر آتا ہے۔ ایک عبادت ہے نماز کی، اللہ رب ذوالجلال نے اس میں اپنے جلال کا مظاہرہ کیا۔ اس عبادت میں عجیب قسم کی سختی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی نماز کے لیے آدمی نیت کر کے نماز شروع کرتا ہے، اب بات نہیں کر سکتا، اگر بھول کر بھی بات کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کسی نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دے دیا، اس کی نماز ختم۔ اور ایسا اللہ کے یہ جلال والی عبادت ہے کہ انسان کے جسم میں جو سب سے عظیم عضو ہے یعنی سر، اللہ نے اس کو بھی جھکانے کا حکم دے دیا۔ حالت نماز میں کھانا پینا حرام ہے، ایک لقمہ بھی اگر اس میں کھا لیا جائے تو نماز اس کی باطل اور فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط میں کمی ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے اور عبادتوں کو، ان کے احکام کو روئے زمین پر جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی پروردگار نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کروائی اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قریب بلایا، نماز کا تحفہ عطا کیا اور نماز کی ایسی فرضیت کر دی کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے۔ تو یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ایسا ستون ہے کہ جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز میں کوتاہی کی اسے چھوڑ دیا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں آیا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا وہ اور کفر کے درمیان جو حائل چیز ہے نماز، اس کو جیسے ہی چھوڑتا ہے
تو حدیث میں فرمایا فقد کفر، اس نے کفر اختیار کیا۔ اب علماء نے جان بوجھ کر یعنی نماز کی فرضیت کے انکار کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو پھر اس کو کافر قرار دیا، خاص طور پر احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن دوسرے علماء نے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، نماز چھوڑ دیا فرض نماز تو وہ کافر ہو گیا، پھر کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا، رسول اللہ نے اس کے چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا۔ تو ایسی عبادت، اس میں اللہ کا اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بھی کمی بیشی ہو جائے، تھوڑی بھی سستی اور غفلت کا مسلمان شکار ہو جائے تو اس پر بڑی تنبیہ اور سختی آئی ہے۔ تو اللہ کے صفت جلال کا اس میں مظہر ہے۔ اور اسی طرح ایک عبادت زکوٰۃ کی بھی ہے، یہ بھی اللہ کے صفت جلال والی، یہ زکوٰۃ کی عبادت اور فریضہ ہے۔ مال کمانے کی اسلام نے ترغیب دی، مال اگر کوئی اکٹھا کرنا چاہے تو پھر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ ادا کرے گا باقی مال پاک ہوگا۔ اگر زکوٰۃ تھوڑے سے مال کی اگر رہ جاتی ہے، 99% مال کی زکوٰۃ دے دی جائے، 1% مال کی اگر زکوٰۃ دینا غلطی سے رہ جائے تو وہ 1% زکوٰۃ کی جو باقی بقیہ چیز ہے جو ادا نہیں کی گئی، حدیث میں آیا کہ وہ باقی پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ایسی عبادت کہ اگر وہ ادا کرنے میں کوتاہ کرے، غلطی کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کو ہلکا سمجھے، یہی مال جس کو جمع کر کے رکھا تھا، یہی بکریاں، یہی گائے جس کی زکوٰۃ نہ دی، یہی اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ سونا اور چاندی، یہ پیسہ، یہ مال تجارت جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، کل قیامت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اسی کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تپایا جائے گا، اور اسی زیور کو انسان کے گلے میں اور اس کے پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کے پیٹھ پر اسی کے ذریعے سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم تکنزون، چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جو تم نے اکٹھے کر کے رکھا تھا، اب اسی کا عذاب، اسی کا مزہ چکھو۔ یہ جہنم کی عذاب کی شکل میں انسان پر اسے کو ڈال دیا جائے گا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے لوگو یہی ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، چلو تمہارے خزانے کا مزہ چکھو کہ دیکھو کہ اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا، تم نے شیطان کی مانی، رحمان کی بات کو انکار کیا، تم نے غریبوں کا خیال نہ کیا، بیواؤں کا خیال نہ کیا، یتیموں کا خیال نہ کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا۔ آج فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تمہارا خزانہ، یہی تمہارا سونا، یہی تمہاری چاندی، یہی تمہارے زیورات، یہی تمہارا مال ہے جس کا مزہ تم چکھو۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت، اس میں بھی ذرا کوتاہی پر اللہ کو غصہ ہے۔ تو دو عبادتیں، نماز اور یہ زکوٰۃ جس میں اللہ کی صفت جلال کا مظہر ہے، اور دو عبادتیں، ایک رمضان کا روزہ اور دوسری عبادت حج ہے جس میں اللہ کے جمال کا مظہر ہے۔
اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے اس کا اظہار. ذرا غور فرمائیں، نماز میں بھی کھانا پینا حرام ہے، روزے میں بھی کھانا پینا حرام ہے. اگر روزے کی حالت میں کوئی بھول کر کھا لے اور پیٹ بھر کر کھا لے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر نماز میں بھول کر تھوڑا بھی کھا لے نماز ٹوٹ جاتی ہے. روزے کی حالت میں پیٹ بھر کے بھول کر کوئی پی لے، ایک ہے غلطی سے کھا پی لے، روزہ یاد ہے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے. روزہ یاد ہے، غلطی ہو گئی، مثلا کلی کر رہا تھا، تھوڑا سا پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے. کیوں؟ روزہ یاد رہتے ہوئے اس نے غلطی کی. اور اگر وہی روزہ اس نے بھول گیا کہ میں روزے سے سامنے کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیا اس نے، پھر بعد میں خیال آیا کہ روزے سے ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس روزے دار کو کھلایا ہے پلایا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اللہ کا اس میں صفت جمال کا مظہر ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے ساری عبادتوں کے لیے اجر و ثواب متعین فرمائے، سب کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے. لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے دار کو اپنا اس کا بدلہ عطا کرتا. تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کی صفت جمال کا مظاہرہ کیا. روزے دار کے بارے میں فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو فرحتیں ہیں، جب شام میں وہ روزہ افطار کرتا ہے تب خوشی ہوتی ہے، اور ایک خوشی وہ قیامت کے میدان میں جب اللہ سے ملاقات کرے گا. اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کا جب اس کا وقت آئے گا، وہ گھڑی آئے گی، حدیث پاک میں آیا کہ روزے دار کو اس وقت جو خوشی ملے گی وہ عجیب اور عظیم خوشی ہوگی. للصائم فرحتان، اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کی گھڑی آئے گی. بندہ جس نے اللہ کے لیے بھوک برداشت کیا تھا، اللہ کے لیے پیاس برداشت کیا تھا، اللہ کے لیے اپنی حلال بیوی سے چند گھنٹوں کے لیے اس نے دوری اختیار کر رکھی تھی، تو اللہ رب ذوالجلال سے جب ملاقات کرے گا، اللہ اس سے جو خوش ہوگا، اپنی رضا اور خوشی کا پروانہ عطا کرے گا. بندے کو اس کی عجیب خوشی محسوس ہوگی. اور جنت کے جہاں 8 دروازے کھلے ہوں گے، ایک مخصوص دروازہ، وہ دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا. حدیث پاک میں آیا کہ اس دروازے سے سوائے روزہ رکھنے والوں کے کوئی اور داخل نہ ہو سکے. تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو فرائض ہم پر مقرر کیے، متعین کیے، تو ان میں سے جلالی عبادتیں بھی ہیں، جمالی عبادتیں بھی ہیں. اسی طرح یہ حج بھی ہے. یہ حج تو عاشقانہ سفر ہے. اللہ رب ذوالجلال کو بندے کی ادائیں پسند آتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اللہ کا یہ بندہ جس کے لیے نماز پڑھتا ہے اور جس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس رب کی تلاش کروں، اس رب کو ڈھونڈوں تو صحیح، اس رب کو دیکھوں تو صحیح، اس رب کا دیدار تو کروں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب ذوالجلال سے باتیں کیا کرتے تھے. کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت بات کرنے والا ہو، زیادہ گفتگو کرنے والا ہو. اللہ سے بہت باتیں کرنے والے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو کب تک پردے کے پیچھے سے باتیں ہوتی رہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال سے گزارش کی، رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے باری تعالیٰ ایک جلوہ مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تیرے جلوے کو ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت گفتگو کیا کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
اپنا خواب بیان کرتے ہیں. میں نے خواب میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم فخر بنی آدم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ساتھ میں دوسرے انبیاء بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، اس امت کے دوسرے علماء بھی موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح مقام رکھتے ہیں، سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا، آپ نے تو یوں کہہ دیا کہ آپ کی امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کا مقام تو اونچا ہے، فضیلت بڑی نرالی ہے، مرتبہ اور شان بہت اونچا ہے، تو ایسے میں آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، نبیوں کی طرح ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ سے حضور نے فرمایا، مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے میری امت کے علماء تمہارے سامنے ابھی موجود ہیں، چاہے تو ابھی تم ان سے معلوم کر سکتے ہو، ان کا علمی مقام کا تم پتہ لگا سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہوئی. حضور نے امام غزالی کی طرف اشارہ جو کیا، حضرت موسیٰ نے ان سے گفتگو کی. امام غزالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں، میرا نام، میرے باپ کا نام، دادا کا نام، یہ سلسلہ میں نے گرایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، میں نے صرف تمہارا نام پوچھا، یہ نہیں کہ تمہارے والد کا نام کیا، دادا کا نام کیا، پردادا کا نام کیا، اس سے اوپر کیا. میں نے آپ کا صرف آپ کا نام پوچھا ہے، کسی اور کا نام نہیں پوچھا. تو امام غزالی نے جواب دیا، ہاں آپ نے صرف میرا نام پوچھا ہے، لیکن جب اللہ نے آپ سے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھوٹا سا جواب تھا، کہہ دیتے ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے بس تھا. آپ نے کیوں کہا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، پتوں کو جھاڑ کر جانوروں کے غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے کام کے لیے لاٹھی ہے. اللہ نے تو صرف یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھا سا جواب تھا کہ یہ لاٹھی ہے. تم نے بجائے اس سے اور زیادہ گفتگو کی، تو موسیٰ آپ نے یہ گفتگو کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع تھا، اللہ سے گفتگو کا موقع تھا. سوال چھوڑا تھا، جواب بھی مختصر تھا، لیکن جواب لمبا اس لیے کیا کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو جو کچھ مجھے آئے زبان پر میں اس سے بات کرتا رہوں، تاکہ وقت اور زیادہ لگے. اللہ کی عظمت اور اس کے جلال و جمال کے ساتھ خدا سے گفتگو کرنے کا جو مزہ ہے وہ اور زیادہ میں اسے حاصل کروں. اللہ سے گفتگو لمبی ہو، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے پیغمبر موسیٰ میں نے بھی آپ سے گفتگو، چونکہ آپ نے صرف میرا نام پوچھا ہے، اب میں نے اس کا جواب لمبا اس لیے دیا ہے کہ ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سے گفتگو کا موقع ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کے سوال پر جواب لمبا دیا ہے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے خواب بیان کر رہے ہیں امام غزالی، آپ مسکرا رہے ہیں، یعنی آپ اپنے مسکراہٹ سے یہ جواب دینا چاہ رہے تھے، موسیٰ جو میں نے کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے مانند میری امت کے علماء ہیں، یعنی ان کے مقام کو، نبوت کو تو نہیں
نہیں پہنچ سکتے، لیکن علمی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو بھی خوب عطا کیا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا اس جواب سے ظاہر ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے علماء ہیں ان کا علم کیا، ان کا فہم کیا، ان کا تدبر کیا، اور انہوں نے جس طرح سے نفع بخش علم لوگوں کے درمیان میں چھوڑا ہے اس طرح سے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو نبی تھے انہوں نے جو علم نافع چھوڑا، امت کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ عرض کرنا ہے مجھے، اس واقعے سے صرف یہ عرض کرنا ہے، حضرت موسیٰ کو تھوڑا بھی موقع ملے تو اللہ سے بڑی طویل گفتگو کرنے والے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلیم اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ رب ذوالجلال سے کب تک وہ پردے کی آڑ میں گفتگو کرتے، اللہ سے گزارش کی، اے اللہ ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ ایک جلوہ میں تیرا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اپنا دیدار کرا دے قیامت کے میدان میں، اور جنت اور جہنم کے فیصلہ ہو جانے کے بعد جب یہ اللہ کے بندے جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتوں سے اللہ انہیں سرفراز کر دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال پوچھے گا اے میرے بندو کیا تمہیں اور کون سی چیز کی کمی ہے، کون سی نعمت کی کمی ہے؟ بندے کہیں گے اے اللہ جو کچھ آپ نے وعدہ کیا سب آپ نے عطا کر دیا ہے، دودھ کی نہریں بھی جاری ہیں، پانی کی نہریں بھی جاری ہیں، شہد کی نہریں بھی جاری ہیں، شراب طہور کی نہریں بھی جاری ہیں، جو چاہے ساری نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رات، کسی کی آنکھ نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے اس کے تبصرے نہیں سنے ہوں گے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے وہم و گمان میں اس کا تصور و خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ ایسی جنت کی عظیم نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی سرفراز کر دے گا، اور تمام نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد جنتی جواب دیں گے اے اللہ ہر نعمت سے تو نے آراستہ کیا ہے، پھر اعلان ہوگا جاؤ تمہارے علماء سے معلوم کرو کہ کون سی اللہ کی نعمت ہے جو ابھی بندوں کو ملنی ہے۔ پھر جنت میں جنتی علماء کے پاس جائیں گے اور سوال کریں گے، جو لوگ دنیا میں آج علماء سے دور بھاگتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، وہ علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر بری بری باتیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، یاد رکھو کل جنت میں بھی تمہیں علماء کی ضرورت محسوس ہوگی۔ سوال اگر آپ کو کرنا ہے علماء دین کے پاس جا کر آپ کو سوال کرنا ہوگا، اور وہ بتائیں گے کہ جنت میں ایک عظیم نعمت وہ رب تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کا دیدار، اس کی زیارت کے لیے یہ بندے عرض کریں گے اے اللہ آپ کے دیدار کی نعمت کی ضرورت ہے۔ پھر رب تعالیٰ جمعہ کا یہ بہترین دن جسے ہم ضائع کرتے ہیں غسل خانے میں، جسے ضائع کرتے ہیں گوشت کی دکان میں، جسے ضائع کرتے ہیں ٹی وی اور دیگر چیزوں میں، جسے فضول باتوں میں مسلمان ضائع کر دیتا ہے، اور اس جمعہ کی سرداری کو ضائع کرتا ہے، جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں جانتا، اور جاننے کے باوجود کچھ لوگ اس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اس وقت بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کر کے اپنے اپنے محلوں کی طرف واپس ہوں گے، اپنے اپنے بالا خانوں کی طرف واپس ہوں گے، جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ انتظار کر رہی ہوں گی، جنت کی حوریں ان جنتیوں کو دیکھیں گی جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور وہ کہے گی تمہارا حسن تو اور بڑھ چکا ہے، میرے رب کی قسم اللہ جو حسین ہے، جس نے حضرت یوسف کو حسن دیا، جس نے محمد عربی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا، جس نے اس کائنات کو حسین بنایا، وہ رب ذوالجلال کتنا حسین ہوگا، اس کا حسن کتنا کامل ہوگا۔ اور ایسے جمال والا، ایسی خوبصورتی اور حسن والا میرا خدا، جنتی جب اللہ کا دیدار کر کے اپنی اپنی جنتوں کو لوٹیں گے تو حوریں کہے گی کیا تمہارے حسن میں تو اور اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ حسن کا اضافہ اللہ کے دیدار کا صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا وہ حوریں وہ جنتیوں کے حسن کو جب دیکھیں گی جن کا اللہ کا حسن جن کے چہروں پہ پڑا ہے، ان چہروں کو جب جنت کی حوریں، جنت کی عورتیں دیکھیں گی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان حوروں کے حسن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایسا حسن و جمال والا خدا اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ کب تک پردے کی آڑ میں بات کرتے اللہ سے فریاد کی، رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تمہاری آنکھ میں وہ نور نہیں، تمہاری آنکھ میں وہ قوت و طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار پہ اصرار کیا، پھر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، جو طور کی پہاڑی تمہاری نظروں کے سامنے ہے اس پر میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ناخون کا 100 حصے بنا دیے جائیں تو اس 100واں حصے کے برابر جو ہمیں ہاتھ میں ملے بھی نہیں، نظر بھی نہ آئے، اتنا باریک سا حصہ جس کے بقدر اللہ پاک نے کوہ طور پہ اپنے تجلی 70,000 پردوں کے درمیان سے جو ڈالی، وہ جعلہ دکا، اس پہاڑی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے صرف یہ جو منظر دیکھا، کوہ طور کا ریزہ ہوتے ہوئے جو دیکھا، فخر موسیٰ صائقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش آیا کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں جو تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگنے والوں میں سے ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ تو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے تو وہ حج کا ارادہ کرتا ہے۔ حج کے معنی ہے عظیم شے کا ارادہ کرنا۔ تو حج میں اللہ کے گھر کا دیدار ہے، مینا کی وادیوں میں جانا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، تو یہ عظیم چیزوں کا ارادہ اسی لیے اس کو حج کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ حج، یہ بندہ اللہ کے دیدار کے شوق میں کرتا ہے، جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں، چلو ایک نظر خدا کو دیکھ کر آؤ۔ کبھی وہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور دیوانے کی طرح اس کا چکر لگاتا ہے، کیا دیوانگی ہے، کیا مجنونانہ یہ عمل ہے، اور کیسے اللہ کے عشق و دیوانگی کا یہ عمل ہے کہ اللہ کا وہ گھر پتھروں کا ہی تو گھر ہے، پتھروں ہی سے تو بنایا گیا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن کے دل میں اس کی عظمت ہے، مومن کے دل میں اس کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دیدار کے شوق میں اس در پر پہنچتا ہے، اس در پر حاضری دیتا ہے، اور اس در کا دیوانے کی طرح چکر لگاتا ہے، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تھک ہار کر وہ ملتزم سے چمٹ کر کہہ لیتا ہے اے اللہ یقیناً میں مانتا ہوں کہ میرے اندر تیرے دیدار کی طاقت نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے، لیکن تیری محبت میں تیرے گھر کو میں چمٹتا ہوں، کبھی اس کے غلاف کے بوسے لیتا ہوں، کبھی اس کے اینٹوں سے بوسہ لیتا ہوں، کبھی اس کے دروازے کو اچھل کر چھونے کی کوشش
کرتا ہوں، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، کبھی مولا میں منتظم سے چمٹ کر میں اپنی دیوانگی، فریفتگی اور محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو کیسے مقرر کیا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ بیت اللہ میں حج، مسجد حرام کی ایک رکعت دنیا کی دیگر مسجدوں میں 1,00,000 رکعت کے برابر کا ثواب رکھتی ہے۔ بندے مومن حج کو جائے، حرم شریف پہنچے، ایک ایک نماز پر اسے ایک لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان اور مومن جن کو اللہ رب ذوالجلال حج کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے در پہ بلائے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی۔ غور کریں ذرا، کیسی بے وقوفی اور نادانی۔ اللہ اپنے گھر کا امام کسی فاسق و فاجر کو بنا دے گا؟ یقیناً، اور آنکھ نوٹ کر رونے والے مسجد نبوی کے ائمہ، راتوں میں اللہ کو منانے والے، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا اپنے گھر میں اور اپنے نبی کے روضے کے قریب امامت جیسے عظیم فریضے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی، امامت کا عظیم منصب ان کے سپرد کیا ہے، تو ان کا مقام بھی تو بہت بلند ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہاں جا کر بھی محرومی ہے۔ کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسا ہی رہ جائے تو اس سے زیادہ بدبخت اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ جہاں رحمت کی ندیاں بہ رہی ہو، رحمت و برکت کی بارش رمجھم برس رہی ہو، وہاں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو کتنا بڑا بدبخت ہوگا، محروم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان، وہ ایمان والے جن کو اللہ رب ذوالجلال حج کی توفیق دیتا ہے، اپنے در پہ بلاتا ہے، اور وہی عشاء، مغرب، عصر، ظہر، فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو ایک نماز ہے، ثواب ایک نماز کا ملتا ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 درجے ہے، اور وہاں پہنچ کر پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا درجہ وہ نماز رکھتی ہے۔ وہ جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحج آتی ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اب یہاں چھوڑے مکہ مکرمہ، پہنچ جائے مینا میں۔ مینا میں نماز 1,00,000 کے برابر نہیں ہے۔ وہ بندہ پوچھے اگر کہ اللہ کیا تو بھی عجیب ہے، تو انہیں اپنے گھر پہ بلایا، 1,00,000 نماز 1 سے 1,00,000 تو نے اس کو کر دیا، اب اسی گھر کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیا رکھا ہے تو نے مینا میں؟ بندہ مومن اللہ سے یہ سوال نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ سوچنا پڑے گا اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کا نام ہی عبادت ہے، اس کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ اب 1,00,000 کی نمازوں کو وہ قربان کر دے گا اور مینا کی وادی میں پہنچ جائے گا، جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ مینا میں یہ پہنچے گا، وہاں نمازیں پڑھے گا، 9 ذی الحج کی فجر ادا کرے گا، عرفات کی طرف نکل جائے گا۔ عرفات میں وہ بھی تو ایک میدان ہے، وہاں 1,00,000 نمازوں کا وعدہ نہیں ہے، 1,00,000 کے ثواب کا وعدہ نہیں ہے، لیکن میدان عرفات کو بندہ جائے گا اور وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے وہ دعا کرے گا، بیٹھ کے مانگے گا، کھڑے ہو کر مانگے گا۔ پوری دنیا سے انسان پہنچیں گے، کیا کالے، کیا گورے، کیا بد شکل، کیا حسن شکل رکھنے والے، کیا مختلف قد والے، مختلف دین ڈول والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر کے لوگ وہاں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، منائیں گے،
کاش پوری دنیا سے اکٹھے ہونے والے مسلمان اتحاد کا جو پیغام وہاں بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اگر اس اتحاد کے پیغام پر عمل کرے، میرے رب کی قسم کوئی طاقت ہے نہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے، زیادتی کر سکے، لیکن مسلمان وہاں جا کر آنے کے بعد بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتے۔ کتنے اختلافات ہیں چند دنوں سے ہمارے مسلم سیاسی قائدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہی کچھ لوگوں نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی، اور پھر کیسے اختلافات ان کے باہر کھل کے لوگوں کے سامنے آئے، اور اسی کا فائدہ دوسروں نے اٹھایا، ہماری قیادت کو کمزور کیا۔ یہ ہمارا اختلاف ہی تو ہے، آپس کی مخالفتیں ہی تو ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہی ہماری صفوں میں اتحاد، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے بنے، کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے والے بنے، تو ہماری صفوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 313 کی جماعت 1000 سے زیادہ کے جم غفیر پر غالب آتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی مختصر سی جماعت لاکھوں کی صلیبی طاقتوں کو مسمار کر دیتی ہے، اور بیت المقدس پر پھر سے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتی ہے۔ جب مسلمانوں میں اتحاد تھا، بیت المقدس ہمارا تھا، کیا مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس نہیں تھا؟ کیا مسلمانوں کی عظمت کی جو اونچے اعلیٰ مقام ہے اس میں سے تیسرا مقام بیت المقدس کا نہیں ہے؟ حالانکہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، مملکتیں آپس میں لڑتی پھرتی ہے، ان میں نہ اتحاد ہے، اپنا ذاتی مفاد اور اپنی کرسی کا مفاد ان کے سامنے ہے، بجائے حالانکہ اس کے بجائے ان کے دل میں اگر ایمان اور توحید، قرآن اور پیغمبر اللہ کی عظمت ہوتی، خانے خدا سے سچی محبت ہوتی، اور ان شاعر اسلام کی بنیاد پر ایک ہوتے، مسجد اقصی بھی ہماری اور دنیا کے دور دراز کونے کونے کی وہ مسجدیں جو مندر میں تبدیل ہو چکی ہے، کہیں گرجا میں تبدیل ہو چکی ہے، کوئی گردوارے میں تبدیل ہو چکی ہے، کوئی گھوڑوں کے استبل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور کوئی شراب خانے، شراب کے اڈے میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ سب کی سب مسجدوں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمارا اختلاف ہی تو ہے جس کا نتیجہ، جس کی سزا ہم بھگت رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، 1 لاکھ نماز کے ثواب کو چھوڑ کر بندہ مینا میں پہنچتا ہے، یعنی اللہ کا حکم جس میں ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اب اس کے سامنے اس کی عقل نہیں چلے گی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل کے دین عقل کے تابع ہوتا تو موضع پر جو مسا کرنا ہے وہ موضع کے اوپر کی جانب ہے، موضع کے اوپر مسا کرنا ہے۔ اگر عقل کا استعمال ہوتا تو موضع کے نیچے کے حصے میں گندگی لگتی ہے، مسا تو نیچے کے حصے کرنا تھا، لیکن ہماری عقل کو اللہ رب ذوالجلال تعالیٰ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے حکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے موضع میں بھی اوپر کے حصے میں مسا کیا جاتا ہے۔ وضو جب ٹوٹتا ہے، ہوا کہیں سے نکلتی ہے اور کوئی دوسرے اعضاء دھوئے جاتے ہیں، بندے مومن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تیری عقل کا کام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے عبادت، اس کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے بندگی۔ یہی ہوتا ہے کہ حج میں بھی بظاہر ایسا کوئی معلوم نہیں ہوتا
کہ جس سے ہماری عقل میل کھائے، ہماری عقل میں کوئی بات آئے، لیکن محبت کی انتہا تو عقل کو چھوڑ کر محبوب کی بات کو مان لینے کا نام ہے، محبوب کی بات پر عمل کرنے کا نام ہی وہ محبت ہے۔ تبھی تو ایک بندہ جب کسی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، اس سے بات کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، خود کی ضرورت کے بجائے اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، رات جاگ جاگ کر اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے لیے میلوں چلنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس سے کیا، اس کے گھر سے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے محلے سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے گاؤں سے کوئی آئے تو اس سے بھی اس کے گاؤں کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ محبت ہی دیوانگی کا نام ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس بندے نے نماز میں سجدے میں سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تھا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ سے فریادیں کی تھی۔ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کتنا آگے ہے۔ تو اسی محبت میں اللہ پاک مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اپنے بندوں کو بلاتے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ رب ذوالجلال نے مال دیا اور پھر صحت دی، حج کو آنے کی توفیق۔ بندہ چند دن کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج، جو حج کرے اس میں فسق و فجور نہ کرے، بے حیائی کی گفتگو نہ کرے، وہ ایسا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب لوٹے گا ایسی حالت میں لوٹے گا جس طرح سے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، جیسے وہ بے گناہ تھا، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے حاجی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اسے ایسا بنا دے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حج کو جانے والے اپنے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، حج کو جانے والے اللہ کے حبیب نے الگ الگ قسم کے ان کو خوشخبریاں سنائی۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا وفد ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کو جانے والا وفد ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ۔ کبھی آقا علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنا، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمت اللہ کو عالی اور بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنے کے لیے نکلنا، یہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج ہے، حج مبرور، اللہ کو یہ حج کرنا یہ جہاد کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا حج کے سفر میں خرچ کرنا جہاد کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مال اگر دیا، دولت عطا کی ہے اور صحت اور تندرستی دی ہے، تو ایسے لوگوں کو اولین فرصت میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو فریضہ ہے اس کو میں پہلے ادا کروں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سال نہیں اگلے سال حج کریں گے، ابھی تو جوانی ہے بعد میں حج کر لیں گے، ابھی تو بچوں کی شادی نہیں ہوئی شادیوں کے بعد حج کر لیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، اگر آج ہے تو کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے مالدار ہیں جن کا مال ڈوب گیا، کتنے مالدار ہیں جن کا مال
مال چوری سے ختم ہو گیا، کتنوں کے بینک بیلنس لٹ گئے، اور کتنوں کے شیئر بازار میں راتوں رات مارکیٹ ڈاؤن ہوا اور ان کے سارے شیئروں کی حالت وہ برباد ہو گئی۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح سے مال ہونے کے باوجود صحت نے جواب دے دیا، بیماری نے گھیر لیا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے مال دیا، پہلی فرصت میں حج کے فریضے کو ادا کر لینا چاہیے۔ تاخیر کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جانے آنے اور سفر کے خرچ کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ان پر اللہ کے لیے فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج ان پر فرض ہے، اور اس کے باوجود جو حج نہ کرے اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو لفظ اختیار فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، یعنی یہاں جو استعمال ہونا ہے جو حج نہ کرے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت، کسی کے حج کی کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ عبادت کرو تب بھی وہ خدا ہے، عبادت نہ کرو تب بھی وہ خدا ہے، حج کرو تو بھی وہ خدا ہے، حج نہ کرو تو بھی وہ خدا ہے۔ تو ومن، جو آدمی صاحب استطاعت ہے اس پر تو حج فرض ہے، جو حج نہ کرے، آپ ذرا غور فرمائیں، جو حج نہ کرے اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ بجائے یہ لفظ بولنے کے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر اختیار کرے، کس کے لیے؟ جو حج استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اس کے لیے جو قرآن کا لفظ ہے وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے، یعنی مطلب یہ ہے باوجود استطاعت کے حج کی فرضیت میں ٹال مٹول کر کے اللہ کی ناشکری کرے گا۔ کفر کے ایک معنی ناشکری کے، گویا باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا اللہ کی ناشکری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ پاک تو اضافے کرتے ہیں نعمتوں میں، اور لیکن جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ترین ہے، اس کا عذاب تو بڑا کٹھن ہے۔ ان عذابی لشدید، تو اس لیے باوجود استطاعت کے حج کو نہ جانا ہے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری، ویا کفر کرنا ہے۔ تو الفاظ پر غور کرے، میں اس کا صاف معنی یہی مطلب ہے، ایسا نہیں عرض کر رہا ہوں کہ حج کو نہ جانے والا کافر ہے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن الفاظ کو بھی تو غور کرو کہ کون سا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے حج کے باوجود، حج کی استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اگر اس کی موت کا وقت آئے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حاجی بنائے، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سال جانے والے تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔